دوستو، ایک مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہم نہ صرف اپنی دنیا بلکہ اپنی صحت، اپنی زندگی اور اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اور آنے والے تمام انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کے بہترین اصول بتائے اور سکھائے ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر آج ہم اپنی اس ویڈیو میں کریں گے۔ ان اصولوں پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کی بہت سی مشکلات حل کر سکتے ہیں، ہم ایک بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں، بیماریوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، روزگار کی تنگی سے نجات پا سکتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے اور آپ کی سنت کی پیروی کر کے ہم اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر کے اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ تو دوستو، چلیے چلتے ہیں ہم آج کی اپنی اس ویڈیو کی طرف کہ وہ کون سے اصول ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے اور جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کی بہت سی پریشانی اور مشکلات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، صبح فجر سے اشراق تک اور عصر سے مغرب تک اور پھر مغرب سے عشاء تک ہرگز نہ سونا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں ہمارے لیے بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس کرۂ ارض یعنی زمین پر فجر سے اشراق کے وقت سب سے زیادہ آکسیجن موجود ہوتا ہے؟ اگر ہم اس وقت سو جائیں تو ہم اس آکسیجن سے محروم رہ جائیں گے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، گندے اور بدبودار لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ سائنسی تحقیق کے مطابق بدبو ایک انسان کو ڈپریس کرتی ہے جبکہ خوشبو انسان کو توانائی بخشتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، ایسے لوگوں کے ساتھ مت سونا جو سونے سے پہلے بری باتیں کرتے ہوں، کیونکہ انسان کی جو آخری گفتگو ہوتی ہے وہی اس کے خواب کا موضوع بنتا ہے۔ اگر ہم بری باتیں سن کر سوئیں گے تو ہمیں بہت ہی برے خواب آئیں گے اور یہ خواب ہماری زندگی پر بہت اثر انداز ہوں گے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، تم بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھانا، دایاں حصہ مثبت اور بایاں حصہ منفی ہوتا ہے۔ جب ہم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں تو ہماری سوچ بھی مثبت ہوتی ہے، اور اگر ہم بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا شروع کر دیں تو ہماری سوچ بھی منفی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، منہ سے کھانا نکال کر مت کھاؤ، کیونکہ منہ کے اندر بہت سے جراثیم ہوتے ہیں۔ جب آپ کھانا واپس باہر نکالتے ہیں تو بہت سے جراثیم اس کو لگ جاتے ہیں، اس لیے کھانا واپس نہیں کھانا چاہیے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے مومنو، ہاتھوں کے کڑاکے مت نکالا کرو۔ سائنس کی تحقیق کہتی ہے کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں کے کڑاکے نکالتے ہیں وہ اکثر جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا جوتا پہننے سے پہلے اسے جھاڑ لیا کرو۔ دوستو، ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑے ہوئے جوتوں کے اندر چھپکلی، بچھو اور بعض کا سانپ بھی موجود ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے جوتے جھاڑ کر پہننے چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ نماز پڑھ رہے ہو تو آسمان کی طرف نہ دیکھا کرو، آسمان پر دیکھنے سے نماز سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اپنی رفع حاجت کی جگہ پر مت تھوکا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، لکڑی کے کوئلے سے اپنے دانت صاف نہ کرو۔ لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف کرنے سے یہ وقتی طور پر تو بہت چمک جاتے ہیں مگر بعد میں یہ مسوڑوں کو بہت زخمی کر دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، اپنے کپڑے بیٹھ کر تبدیل کیا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
اے لوگو اپنے دانتوں سے کوئی سخت چیز مت توڑا کرو